حضور آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے دادا نہیں، عام الحزن شیب ابی طالب، مکے کے رویے، طائف کے پتھر. ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے، کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. ایک طرف بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. حضور نے اپنا بیٹا پیش کر دیا. پھر حسین ابن علی سے بے پناہ محبتیں فرمائی، کبھی کندھوں پہ سوار کیا. سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان میرے رسول اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسے جاتی ہے. فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. فرمایا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. کبھی فرمایا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر. جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار فرما. بڑی محبت حسین ابن علی کو نصیب ہوئی. فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں میدان کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا. کربل کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لیجئے گا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے. بھائی جان جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں اور یہ آزمائش حسین ابن علی پہ کتنی کڑی آئی. 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا. اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت لو. رات کی تاریکی میں طلب کیا. امام حسین ملاقات کے لیے گئے تو اس نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب ولی عہد اس کا بیٹا یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو آپ فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم نے سرگوشی کی. وہ نائب تھا. اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. ابھی فیصلہ لو، بیعت کرتے ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام حسین نے سن لیا. ایسا نہیں ہوا کہ جلدی سے باہر آ گئے، انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا ولید کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. میں علی کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے اترتے رہے. فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے. میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. 2 ٹوک بات کی گھر آئے. بہن زینب سے کہا کہ حالات ہمارے بس میں نہیں. یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم نے بیعت کرنی نہیں اور وہ رد عمل کے طور پہ یہاں لڑائی چاہے گا، جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دوں گا. یار وہاں تو با یزید بستامی جنید بغدادی بھی جائیں تو سانسوں کو روک کے جاتے ہیں. وہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے کیونکہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مدینے جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا ہے. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کا ورق پلٹا ہو اور آواز پیدا ہوئی ہو. آپ مدینے کی گلی بازار سے گزرتے تو دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے امام مالک سے کہا حضور والا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ وہ راہیں ہیں جن راہوں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں اور بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی تھی اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے. مصلی کھینچ کے پیچھے آ گئی، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی ہے. تو کہا میں اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دوں گا، تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. مدینہ چھوڑ دیا گیا اور یہ لوگ مکہ آ گئے. اب سوال ہے مدینہ چھوڑنا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ یہ حاجی لوگ صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں. ابھی حالیہ کچھ لوگ ہو کے آئے ہیں اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے. ان سے پوچھ کے دیکھ لو 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ حرمین کی کہانی تو سناؤ. وہ کہتا 2 لفظوں میں سناؤں گا. کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہے. یار یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک مدینہ دیکھا نہیں. کبھی ان سے پوچھو کہ مدینے کی یاد کتنا تڑپاتی ہے. مدینے کی یاد میں سلگنا
اور اس کے لیے مضطرب رہنا کتنی عجیب کہانی ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے وہ شاگرد ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ خود کو تخیلات میں کھینچ کر کے در حبیب تک لے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت لہجہ ہے۔ آئیے اس سفر میں آپ بھی شامل ہو جائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے برکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینہ انجدا، ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے ایہو کوک دے، آمن مراداں پک کے، قسمت لے جامن تھک کے، سونا مدینہ تک کے، بیجامہ جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چاہ کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اکھن آ کے، راما دی سختی جھل کے، آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا۔ کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ یار جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات ان کی ہے، جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو کرتے ہیں، جو پلٹتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں۔ حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں، اور اب 56 سال عمر ہے۔ چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا، چھوڑ دیا بھائی، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ گیا، عشق بار آنکھوں سے نانا مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوئے، جنت البقیع میں ماں سے اجازت چاہی۔ یہ مکہ شعبان المعظم میں یہ قافلہ چلا اور 4 ماہ کچھ دن یہ لوگ مکہ ٹھہرے اور پھر یہ لوگ کوفہ چلے گئے، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کو بہت سارے خط لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور بعض خط تلخ تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، پہلے دن 17,000 کوفی بیعت کرتا ہے، چند دن میں 40,000 تک تعداد چلی جاتی ہے، اور مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو خط لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ یہاں سے خط مکہ چلا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ جس شخص کو تو نے یہاں متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چند دن چلا تو تیری حکومت کو یہاں خطرہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو یہاں بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا، چہرے پہ کپڑا ڈالا، اور لوگ سمجھے کہ شاید کہ یہ امام کی سواری ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا۔ آپ بھی سمجھے شاید کہ امام آگے ہیں، انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، اور یہ ابن زیاد تھا، اس نے کہا دروازہ کھولیے، مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کیا گیا اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہاں کے حالات بدل گئے اور ادھر سے امام حسین نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ذوالحج 7 یا 8 ذوالحج تھی، آپ آنے لگے تو صحابہ نے کہا حضرت آپ ٹھہریے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں اس شہر کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور فرمایا کہ مجھے انہوں نے بہت سارے خط لکھے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت لگائیں گے۔ امام حسین خوف الہی رکھتے تھے کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اگر انہوں نے شکایت کی تو یہ خوف الہی امام حسین کو کوفہ کی طرف لے گیا۔ اور دوسری بات کہ امام کی شہادت کی خبر تو بچپن میں ہی مشہور تھی، وہ ام سلمہ تک جو مٹی پہنچی، فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت علی ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے، تو فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ شہادت کی خبر بچپن میں مشہور تھی، اور آپ نے رخت سفر باندھا، انہوں نے ہر چند کہا حضرت رکیے، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے،
میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتی ہے. آپ نے سفر شروع کیا, راستے میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی, حالات پوچھے تو کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو ہر 1000 کا لشکر لے کر کے روک لیتے ہیں. مختصر یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے محرم میں بہت سارے علماء سے سنا ہوا ہے. میں ایک فکر پیغام دے کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں کھڑا تھا. 9 محرم تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی, لیکن ایک ہی ان کا فیصلہ تھا, یا لڑائی کرو یا پھر بیعت کرو. تو امام نے بیعت کرنی نہیں تھی. ساتھیوں سے بھی کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ, اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں, بے وفا نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. 9 محرم کو مناجات اللہ کی عبادت میں گزرے, اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے. صبح کا سویرا طلوع ہوا, حق باطل سے ٹکرا گیا. یہاں مٹھی بھر ہے, 72 ہے, اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے. یہ ایک محتاط روایت ہے. ایک روایت میں 82,000 لوگ تھے, آپس میں ٹکرا گئے. حضرت واہب میدان میں اترے, اپنے حصے کا کردار ادا کیا. حضرت ظاہر بڑے, حضرت علی اکبر میدان میں اترے, کئیوں کو واصل نار کیا, اور جب خود کو سنبھال نہ سکے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور کیا کہتے, ہائے میرے ابا مجھے سنبھالیے. راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی, اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپتا ہے, حسین اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں, تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی نے ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. علی اکبر علی اصغر کے حلق میں تیر لگا, خون کو فضا میں اڑا دیا, اور کہا مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے. خود بھی میدان میں ہیں, کئیوں کو واصل نار اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. پھر یکبارگی میں دشمن کی طرف سے حملہ ہوا, تیر تلواریں نیزے جسم میں پیوست ہیں. حسین گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکا دیتے ہیں. 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں, اور خود بھی زخموں سے چور چور ہیں, اور وقت آخر ہے. اور کیا رب سے کہتے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو حوروں نے دیکھا, کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, پاکی ہم بولتے, تسبیح ہم بولتے, انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں اللہ نے انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما دی. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنے, اس میں قاسم کا پیار, علی اکبر کی محبتیں, علی اصغر کی چاہتیں ہوتی, میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ بندہ حسین ہی تو ہے, سب کچھ قربان کر دیا, پھر بھی کہتا ہے بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو فاطمہ الزہرا کو خراج پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربدش کردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کہ شریعت کا جھگڑا ہوا ہوں, حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کسی کو. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں, تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا, تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. فاطمہ الزہرا کو اقبال نے خراج کیوں پیش کیا؟ اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیری تربیت تھی, اور سیدہ کا کیا کام تھا, بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی, سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی, اور بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ نسل کردار سے سنورتی ہے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. لیکن میں معذرت سے کہوں گا آج گود میں حسن حسین کے جانشین نہیں آئے. آج گلوکار آئے, ایکٹر آئے, فنکار آئے, لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے بچے نہیں آئے. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں
تو ہمیں معین الدین چشتی نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں علی حجویری نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں بابا فرید نظر آتے ہیں، ہمیں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں سلطان باہو نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں پیر مہر علی نظر آتے ہیں۔ سوال ہے کیا وہ آسمان سے اترے تھے؟ وہ ماؤں کی گود میں آئے تھے، لا الہ کی لوریاں لی تھی یار، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ورد پکائے تھے، اور ماؤں نے اتنے خوبصورت بیٹے نکھار کر کے اس امت کو دیے، اور ان کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان کے رستے لیے تھے۔ آپ کے پڑوس میں سلطان باہو کی شخصیت موجود ہے، اور یار انہیں تو جو دیکھتا تھا وہ اس کے لبوں پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ آپ بیمار ہو گئے، بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں، ہندو طبیب کے پاس گئے کہ ہمارے حضرت بیمار ہو گئے ہیں، ذرا ہمارے ساتھ چلو۔ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور میں اپنا دین چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا۔ انہوں نے ضد کی تو اس نے کہا اتنا کر سکتا ہوں کہ سلطان باہو کی قمیض لے آؤ، میں سونگ کر کے جو ہے وہ دوا تجویز کر دوں گا۔ تشخیص اچھی تھی اس کی، سلطان باہو کے مرید آگے، حضرت وہ آنے کے لیے تیار نہیں، اتنا کہتا ہے کہ قمیض لے آؤ تو میں دیکھ کر کے دعا دے دوں گا۔ آپ فرماتے جاؤ فقیر کی قمیض ہی کام کر دے گی۔ ہندو طبیب کے پاس وہ قمیض لے کر کے آئے، اور اس ہندو طبیب نے قمیض کو اپنے ناک کے قریب کیا، سونگا تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہماری قمیضیں ایمان دیتی تھی، ہمارے لاشیں ایمان دیتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج کردار ہی نہیں رہا، وہ کردار تھا جو نسلیں سنوارتا تھا۔ آج گود میں حسن حسین کے جان نشین آئے نہ آئے یار، آج قحط الرجال ہے، لوگ ملتے ہی نہیں، اور پیچھے پلٹ کے نظر مارتے ہیں تو ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اور آگے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔